بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، 3 قسم کے تمہارے دوست ہیں اور 3 قسم کے دشمن۔ دوست یہ ہیں، تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست اور تمہارے دشمن کا دشمن، اور دشمن یہ ہیں، تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن اور تمہارے دشمن کا دوست۔ بے وقوف کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے سامنے اپنے کاموں کو سجا کر پیش کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تم اسی کے ایسے ہو جاؤ۔ آنکھوں کا دیکھنا حقیقت میں دیکھنا نہیں، کیونکہ آنکھیں کبھی اپنے اشخاص سے غلط بیانی بھی کر جاتی ہیں، مگر عقل اس شخص کو جو اس سے نصیحت چاہے کبھی فریب نہیں دیتی۔ اپنے علم کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ، جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو۔ اپنے دوست سے بس ایک حد تک محبت کرو، کیونکہ شاید کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور دشمن کی دشمنی بس ایک حد تک رکھو کہ کسی دن وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل میرے پاس آنا، تاکہ میں تمہیں اس موقع پر بتاؤں کہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں، کہ اگر تم بھول جاؤ تو دوسرے یاد رکھیں۔ اس لیے کلام بھڑکے ہوئے شکار کی مانند ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی گرفت میں آ جاتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حسد کی کمی بدن کی تندرستی کا سبب ہے۔ میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ نعمتوں کے زائل ہونے سے ڈرتے رہو، کیونکہ ہر بے قابو ہو کر نکل جانے والی چیز پلٹا نہیں کرتی۔ جو شخص سستی و کاہلی کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع و برباد کر دیتا ہے، اور جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ زیادہ خاموشی رعب و ہیبت کا باعث ہوتی ہے، اور انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لطف و کرم سے قدر و منزلت بلند ہوتی ہے، جھک کر ملنے سے نعمت تمام ہوتی ہے۔ دوسروں کا بوجھ ہٹانے سے لازماً سرداری حاصل ہوتی ہے، اور خوش رفتاری سے کینہ ور دشمن مغلوب ہوتا ہے، اور سر پھرے آدمی کے مقابلہ میں بردباری کرنے سے اس کے مقابلہ میں اپنے طرفدار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بلند انسان کے بہترین افعال میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے چشم پوشی کرے جنہیں وہ نہیں جانتا۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا ہے، اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو غفلت کرتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے۔ جو ڈرتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ بینا ہو جاتا ہے، اور جو بینا ہو جاتا ہے وہ بافہم ہو جاتا ہے، اور جو بافہم ہوتا ہے اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔
جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کی 3 موقعوں پر نگہداشت نہ کرے، مصیبت کے موقع پر، اس کے پس پشت اور اس کے مرنے کے بعد۔ حکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے لینا پڑے۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لے جا رہا ہے۔ جو چیز شمار میں آئے اسے ختم ہونا چاہیے، اور جسے آنا چاہیے وہ آ کر رہے گا۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو کہ ان کو سدھائے گا اسی کی طرف جھکیں گے۔ جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں، تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ کفر کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جب کوئی تم سے مانگے تو دے دیا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں رکھا، مانگنے والوں میں نہیں۔ زندگی میں 2 چیزیں ضرور سیکھیں: اپنوں میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانے بہت خوش رہیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ انسان کی اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم مت بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ صرف مال کا ہونا ہی رزق نہیں، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔